آج ہم نے جو بات کرنی ہے نا وہ بڑا زبردست ٹاپک ہے. سیاست شجر ممنوعہ بنائی سیاست گئی ہے. سیاست سیاست میرے خیال میں ہمارے ملک کی جو سیاست ہے نا، خصوصاً ہمارے اس خطے کی جو سیاست ہے وہ واقعی بڑا دلچسپ ٹاپک دلچسپ ہے. وہ ہے. اور آج کل تو ویسے ہر بندہ سیاسی ہے اور بالکل پھر نہیں نام بھی کرتا ہے پھر نہیں ہو سیاسی. سیاسی نہیں ہوں، ہر بندہ سیاست میں رہزنی کرتا ہے لیکن کیا تو بھی سیاست سیاستدان میں نہیں ہوں یا سیاسی میں سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی سیاست نہیں. بری چیز ہے وغیرہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر بھی یا باہر معاشرے میں یا اس میں سیاست کو بڑا ایک خطرناک قسم کا وہ شمار کیا جاتا ہے عنصر. ایک گھٹیا عنصر گھٹیا شمار کے. عنصر. یا اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ آپ یار بڑے شریف آدمی ہیں، آپ نے سیاست سے کیا لینا، چھوڑو یا سیاست کو. ہاں یا سیاست دان کا لفظ آتا ہے تو بھی ذہنوں میں عجیب قسم کا تصور ہاں ابھرتا ہے. سو رہتے ہیں. یہ کیا مطلب میرا جہاں تک یہ خیال ہے نا کہ اس میں سب سے بنیادی عنصر جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہماری روایتی سیاستدانوں کا کردار ہے کہ جس طرح انہوں نے سیاست کو متعارف کرایا. آپ مطلب مقامی ہمیں سطح کی پیور سیاست دیکھیں ملی ہی نہیں ہے. میں نہیں آپ ملی. کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ مقامی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر سیاست کس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی پہ جھوٹا پرچہ کروا دیا، آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر دیا. مطلب آپ کا جو ووٹ کا مخالف ہے نا، جس نے آپ کو ووٹ کی مخالفت کی، آپ کو نہیں دی ہے، تو وہ آپ نے اس کو رگڑا دینا ہے. بالکل یہ سیاست ہے یہاں. یہاں پر یہ سیاست ہے. اور پھر جب ملک کی سطح پر دیکھیں تو سب سے پہلی چیز ہی لوٹ مار، اچھا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور اس قسم کے کردار جب آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ایک عام آدمی کے سامنے سیاست کا تصور اچھا نہیں ہوگا. وہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 100 قباحتیں ہیں اس نظام کے اندر بھی موجودہ لیکن کیا یہ حل ہے بھائی سیاست سے دور ہو جاؤ؟ یہ تو میرے خیال میں الٹا آپ جو یہ توق ہے، وبال ہے جو گند کا، یہ بڑھانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں اتنے برے حالات بھی نہیں آئے کہ ہم کہیں کہ بس اس میدان سے دور رہنا چاہیے. ہاں لیکن اب برملا کچھ بڑے ہستیاں، کچھ بڑے لوگ یا گھروں کے اندر کہ یا سیاست سے ہٹ جو، یہ کیا لینا دینا. اکثر ہم اپنے دوستوں اس میں بیٹھے ہو نا تو وہ بھی کہ یار تو نے سیاست سے کیا لینا ہے. بلکہ اب تو میرے خیال میں ووٹ ڈالنے کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ فضول آدمی کا کام ہے. فضول آدمی کا. حالانکہ یہ تھا یا تو ہم نے آگاہی میں کوئی کمی چھوڑی ہے جو سیاست کرتے ہیں، جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، یا پھر جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے. بیسیکلی میرا تو اپنا خیال یہ جان بوجھ کر بھی کیا جاتا ہے، کاہلی سستی کہ یہ میدان تھوڑا نا ٹف ہے. ہاں جی. اب پہلے دنیا میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں نا وہ اسلحہ کے زور پہ، مطلب وہاں جانوں کے اس کے نہیں ہیں. اب لڑی جاتی ہیں اس طرح کی ٹولز کے ساتھ، کبھی معیشت کے ساتھ، سیاسی میدان ہے. اب تحریکیں چلتی تھی پہلے، انگریز کے خلاف چلی، اس مطلب ایک انسانی تاریخ میں تحریک چلتی تھی، اس میں کافی ساری جانوں کا جانا بھی ہوتا تھا. ہاں جی. اور پھر کبھی سکسیس ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی. اب اس طرح کا معاملات اب پوری دنیا میں نہیں ہیں. نہیں ہے. اب میکسیمم تحریک یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، مین ہیڈ کوارٹر تک پہنچتے ہیں، چاہے وہ حکومتی ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، کسی ادارے کا ہوتا ہے، مطلب اب وہاں گئے پروٹیسٹ کیا. اس میں میکسیمم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو حکومتی اگر آپ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کی اریسٹنگ ہوتی ہے، سیاسی ہاں جی. مطلب وہ آنسو گیس شیلنگ ہو جاتی ہے جب آپ وہاں اس پن پوائنٹ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو تھوڑے بہت مقدمات ہاں جی. وہ آ جاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو پہلے تحریکوں میں ہوتا تھا نا سیاسی اس میں کرنے پر، وہ اس کا تو اب بہت کم وہ ہے. ہاں اب وہ سسٹم نہیں ہے. دوسری بات جو ہمارے یہ ٹاپک چل رہے ہیں کہ شجر ممنوع کیوں ہے، تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے علم ہی نہیں ہے، مطلب علم ہی نہیں ہے اس حوالے سے ہے کیا سیاست ہے کیا. آپ ایک بندے سے پوچھیں کتنا بڑا سیاستدان ہو، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے، سیاست کے معنی کیا ہیں، اصل مقصد سیاست کا کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں ہمیں یہ آج کی اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیے. سیاست بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے
اس کا معنی ہے تدبیر و انتظام، کسی چیز کا نظم بنانا، کسی چیز کا ترتیب دینا، کسی چیز کو اس کو کس طرح چلانا، یہ سارا انتظام کرنا، اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور لفظ انگلش میں بولا جاتا ہے پولیٹکس۔ تو اس حوالے سے یونان کی جو ریاستیں ہوتی تھیں ان کو پولیس کہا جاتا تھا، یعنی POLIS، پولیس۔ اب یہ پولیس اب جو مطلب اس نظام کو، ان ریاست کو چلانے کا جو انتظام ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا پولیٹائک۔ پھر وہاں سے کہتے ہیں کہ ارسطو نے ایک کتاب لکھی جس کا نام پولیٹکس رکھا، اس میں اس قسم کے قواعد و ضوابط اس نے مرتب کیے تھے۔ اب جو آدمی اس انتظام کو چلانے والا ہوتا ہے تو وہاں سے یہ لفظ اخذ کر کے اس کو پولیٹیشین کہا جاتا ہے۔ مطلب آپ چاہے یونانی زبان مطلب پولیٹکس کا لفظ اٹھا لیں یا عربی زبان سیاست کا لفظ اٹھا لیں تو دونوں کا معنی ہی یہی ہے کہ کسی چیز کو چلانے کے لیے اچھا انتظام کرنا۔ اب جب ہم اس مفہوم کے مطابق سیاست کو سر انجام دیں گے تو وہ پھر بری چیز نہیں ہوگی، یا ہم لوگوں کو سمجھائیں گے کہ اصل میں یہ اچھی چیز ہے۔ پھر ایک اور اصطلاح بھی تو استعمال ہوتی ہے جس کو ہم سیاست شرعیہ کہتے ہیں۔ اگر سیاست بری چیز ہوتی تو پھر سیاست شرعیہ کی اصطلاح ہی نہ ہوتی۔ بالکل، مطلب جب انسان دنیا میں آیا نا، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک یہ تو انتظام و یہ جو ہماری دنیا کے اسباب کے اس کا نظام تو چلنا ہے۔ بالکل، اب اس کو سنبھالنے کا نام سیاست ہے۔ سیاست ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی دین اور سیاست الگ الگ ہیں۔ میرے خیال میں علامہ اقبال نے اس کی نفی کی کہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو وہی بات ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر وہ سیاستدان جس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا اس کی مزاج میں تکبر، نخوت ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ایک الگ کرائٹیریا میں تصور کرتا ہے، یعنی بس میں ہی سب سے بڑا ہوں، اور اس کے اندر کوئی عوام کے ساتھ گھلنے ملنے کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ بالکل، اور پھر کچھ ہمارا دیندار طبقہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ مطلب وہ بھی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، مدرسے میں بیٹھ کے پڑھانا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے اور اذان دینی ہے وغیرہ کرنی ہے، ہمارا اس چیز سے تعلق نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک باطل تصور ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ایک راستہ ہے سر۔ اب ریاستیں جو چلتی ہیں، اب ریاست کا وجود ضروری کہتے ہیں ہم، بالکل، مملکت ہو، چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہے، مذہبی طبقہ ہو، غیر مذہبی ہو، لبرل ہو، یعنی کہ ریاست ہو، اپنا پرچم ہو، بالکل، اپنے نظام نہیں۔ اب اس ریاست کے ہونے کو چلانا بھی تو ہے نا۔ اب وہ نظام کون سا ہوگا؟ نظام کون سا ہوگا؟ اچھا، پھر آپ کو نظام میں خامیاں ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، پہلی یہ بات کہ نظام کون سا ہوگا۔ اب جو بھی آپ نظام، چاہے سیکولر نظام لائیں وہ بھی سیاست سے ہی وابستہ ہے، چاہے آپ اسلامی نظام کی بات کریں، اب آپ اسلامی نظام کی بات کریں وہ بھی سیاست سے وابستہ ہے۔ وہ ایک مولانا صاحب تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ ممبر پہ بیٹھ کے خلفائے راشدین کی خلافت کی بات کرتے ہیں نا، اب خلافت عمر کی، اب خلافت ابو بکر، خلافت عثمان، خلافت علی کی بات کرتے ہیں، وہ ایک ریاست کا انتظام تھا، نظام تھا، طرز حکمرانی تھی، تو کیا ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرنے سے یہ نظام آ جائے گا؟ ان ہستیوں نے اکیلے بیٹھ کے ریاست سنبھالی تھی، بات کو سمجھنے گے، بالکل، مطلب کوئی یہ کہے بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی، بس وہی کل یکتا تھے وہاں پر، بالکل، وہی اکیلے سارا کچھ سنبھالے۔ اس طرح میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، انہوں نے باقاعدہ گورنر، مطلب ان کو فرائض تفویض کیے، پھر نیچے نظام بنائے، مطلب ایک یونین سطح سے لے کر یہ جو آج ہمارے پاس بیسک جمہوریت ہم جسے کہتے ہیں PDOC، ان کا کنسیپٹ اگر دیکھا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے یونٹوں میں جو تقسیم کی تھی حکومتی انتظامات کو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں جاتی ہے۔ تو جب فوج کا نظام، باقاعدہ فوج کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا تھا۔ تو سیاست شجر ممنوعہ نہیں ہے، سیاست ضروری چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے
کہ اب جس طرح ہم کہتے ہیں بھی یہ گندی سیاست ہونے کی وجہ سے ہم اس کے منع کرتے ہیں. مین مسئلہ یہ ہے جی بھائی سیاست گندی اس لیے کہتے ہیں کہ موجودہ جو مطلب اس کے اندر بہت زیادہ نظر آتا ہے جی انسانی اس کے خلاف. مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی برائی مطلب بڑھ رہی ہو یا برائی آ رہی ہو, اس کا کیا یہ حل ہے کہ میں کہوں بھئی یہ برائی ہے میں بھاگ جاؤں بطور آخری امت, ایک آخری امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے. دوسرا میرے دین کی جو پوری اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو میں نے تو برائی کے آگے کھڑا ہونا ہے. اگر میرے اس کی پھر درجات بھی آپ بھی بہتر آپ مطلب کریں گے کہ بھئی ہاتھ سے روکنا ہے, ہاتھ سے نہیں رکتا, پھر اس کو زبان سے نہیں رکتا, کم از کم اس کے بارے میں نہیں, لیکن اس برائی سے بالکل آنکھیں موڑ کے نکل جانا یہ تو پھر اس کو اب پہلا درجہ برائی کو روکنے کا یہ ہاتھ سے روکنے ہے نا. اب ہاتھ سے کب روکیں گے؟ اب بس طاقت ہوگی تو روکیں گے. کیا اب آپ ایک جتھا لے کر ڈنڈے سے کسی برائی کو روک سکتے ہیں؟ اس وقت آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ہم نے مشاہدہ بھی کر چکے ہیں میرے خیال میں اب یہ جو ہمیں 12-15 گلہ شکوہ سال رہتا ہے پہلے. مختلف قانون کے حوالے سے ہاں جی کہ جی یہ قانون بن گیا, یہ قانون بن گیا. آپ سائڈ پہ ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں. پھر ہمارا جو مطلب میں مذہبی طبقے کے بارے میں یہ جب ہر عید پر ہر محرم پر اس کو مختلف وہ اس میں مطلب بیٹھ کے کہ یار حکومت نے یہ کر دیا, حکومت نے یہ کر دیا. بھائی حکومت جب ان کے حوالے رکھو گے, جب آپ اس حکومتی امور سے بھاگ جاؤ گے اور لوگوں کو بھی کہو گے, ایک ہے کہ میری دلچسپی نہیں ہے وہ الگ معاملہ ہے, میں لوگوں کو بھی منع کر رہا ہوں کہ نہیں اس میں دلچسپی نہیں لینی, یہ میں جرم کر رہا ہوں اگر میں خود دلچسپی نہیں رکھتا. یہ نہیں. اب ہم جب ان کو کہتے ہیں جی آپ نے سیاست میں نہیں جانا, فلاں نہیں کرنا, یہ نہیں, جب حکومتیں آپ کے اوپر کوئی بل ٹھوکتی ہیں, کوئی قانون ایسا بناتی ہیں, پھر چیخنا چلانا کیوں؟ پھر آپ میں اس کو بھی ممبر پہ برداشت یا میں کرنا کسی چاہیے. چوک چوراہے میں بیٹھ کے جی مہنگائی ہو گئی, فلاں چیز کے بارے میں جی فلاں یہ ہو گیا, یہ غلط قانون آ گیا, یہ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. بھئی جب آپ غلط لوگوں کو سلیکٹ ہونے دو گے, غلط لوگوں کو اس میدان میں کھلا چھوڑ دو گے, ریس میں جاؤ گے ہی نہیں, تو پھر آپ کے اوپر وہی عطاب آئے گا نا جو برداشت. پھر برداشت کرو, پھر اس سے بھی خاموش رہ جاؤ نا کہ ظلم ہو رہا ہے, یہ بھی نہ بولو. پھر اگر ظلم ہو رہا ہے اور آپ نے بولنا ہے تو پھر خدا را یہ کہنا چھوڑ دیں کہ سیاست سے دور ہو. سیاست میں آؤ, اچھے لوگ آئیں گے تو سیاست اچھی ہوگی, ورنہ نہیں.